اب یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو اتنا طوفان بدتمیزی ہے، یہ مرزا صاحب نے جھالوی صاحب سے لیا ہے۔ جھالوی صاحب بالکل ایسے ہی کرتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو مطلب کہ برا ثابت کرنے کے لیے، ان کی شان میں توہین کرنے کے لیے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔ لیکن مرزا صاحب کے جو استاذ ہیں جھالوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کاتب وحی تھے، تو کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، کاتب وحی کس زمانے میں بنا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر کہنے والا کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد 1.5 سال تک، تو آگے سے کہتے ہیں اس وقت حضرت زید بن ثابت کہاں چلا گیا تھا جو مستقل کاتب وحی تھا، جس کے لیے باب ہے صحیح بخاری میں۔ اسے حضرت ابو بکر و عمر نے کہا تو قرآن لکھتا تھا، اب لکھ، بعد میں حضرت عثمان نے بھی اس سے لکھایا، انہیں کیوں کاتب وحی بنانا تھا؟ بالکل کاتب وحی کس معنی بنیا سی؟ ادو کتنے چلا گیا حضرت زید بن ثابت جہاں مستقل کاتب وحی جہد لیے باب ہے صحیح بخاری، باب کاتب وحی زید، جنہوں حضرت ابوبکر نے آخیا عمر نے تو قرآن لکھتا سی تو لکھ، بعد حضرت عثمان نے جس کو لکھایا، یہاں کہتے ہیں کاتب وحی بنانا حضرت زید دا عہدہ سی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں کاتب وحی بنانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ حضرت زید کا عہدہ تھا، ایک بھی روایت نہیں دکھا سکے صحیح جس میں ہو کہ وہ کاتب وحی تھا، ایک بھی روایت نہیں دکھا سکے صحیح جو ہو کہ کاتب وحی ہوتا۔ ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے دکھا دی ہے، اور آپ کے جو فیض یافتہ مرزا صاحب ہیں ان کے پاس بھی موجود، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ روایت ہے اور صحیح ہے، ان کی سند میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی وہ کاتب وحی کیسے تھے، جی ہم بتاتے ہیں جی کیسے تھے۔ انہوں نے تو صرف لکھا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، وہ وہی لکھا کرتے تھے، اے دسنا جناب کی لکھتے سن، اور جیسے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، اور قرآن کی کتابت پہ کیا کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جا سکتا تھا جس کی امانت و دیانت پہ سوال اٹھایا جاتا ہو یا اٹھایا جا سکتا ہو؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہم آگے بیان کریں گے کہ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب بھی، جھالوی صاحب بھی کہتے ہیں، مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ ایک ایسے امام جنہیں کہتے ہی امام اہل سنت ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی آراء ہم انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں، جو مرزا صاحب اور ان کے استاذ جھالوی صاحب ان کے عقیدے کے حوالے سے بالکل لوگوں کو واضح کر دیں گی کہ اہل سنت کے منہج پہ کون ہے اور کون روافظ کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے توہین امیز رویہ بھی اختیار کیا، اور الفاظ بھی، وہ کون کہاں سے کاتب وحی بن گیا جی، یہ تو حضرت زید بن ثابت کا عہدہ تھا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اہل علم نے تو 40 کے قریب 40 تک کاتبین وحی شمار کیے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جھالوی صاحب کے بقول کے زید بن ثابت کے علاوہ یہ تو عہدہ کاتب وحی ہونے کا زید بن ثابت کا تھا، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی کاتب وحی نہیں، حالانکہ خلفائے اربعہ بھی کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جھالوی صاحب کے بقول تو کاتب وحی صرف سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اب یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے کیا دلائل ہیں، اور اجماع امت ہے، ہر دور کے اہل سنت علماء کیا کہتے رہے ہیں، ائمہ دین کیا کہتے رہے ہیں، اس پر ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ کا ایک ویڈیو بیان بھی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا لنک بھی کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیں۔
تو وہ بیان بھی آپ سن سکتے ہیں، اس میں سارے دلائل بھی ہیں، ایک تحریر بھی ہے شیخ صاحب کی اسی حوالے سے، مضمون بھی سنہ میں چھپ چکے ہیں، ان میں بھی یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت تھی کہ وہ کاتب وحی تھے، لیکن یہ لوگ فضائل کو تو مانتے ہی نہیں نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک یعنی بد زبانی جو جھالوی صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کو آپ سن لیں، خود اپنے کانوں سے آپ سنیں کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یوٹیوب پہ موجود ہے، امیر معاویہ اور یزید کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ، میں نے اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے۔ میرا جو نظریہ ہے نا الحمدللہ وہ میرے بھائی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے، آپ جا کے ایک یوٹیوب پہ کلپ لکھیں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ، میں نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا، اہل سنت کے اماموں کا عقیدہ بتایا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے۔ اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جو اماموں نے سمجھا ہے نا، اور اماموں نے آگے سمجھایا ہے، میں نے وہی سمجھا ہے اور وہی لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کیا 1400 سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے، باقی تمام امام بزرگ محدث مفتی مجتہد سب گمراہ ہیں؟ نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھا ہے۔ آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہم امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبانی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا اہل سنت ہیں یا یہ روافظ کے طریقے پہ ہیں، کیا ان کا جو موقف ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ گمراہوں کے عقیدے نظریے کے مطابق ہے۔ تو ہم کچھ اقوال جو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں ایک موقع پر، تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بری بات، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ بدعتی ہیں، انہوں نے بدعت جاری کی، اور آگے ہم اس پر مستقل بات کرنے والے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک بات ہے، مرزا صاحب کے خود اپنے بقول وہ کتنی خطرناک ہے، وہ ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، ہم آگے پیش کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں اس کا۔ مرزا صاحب اب آپ کو پتہ چلا کہ اہل سنت کا نظریہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، اور وہ کتنے حساس ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ سوالات ابن ہانی ہیں 296 نمبر پہ، یہ قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موجود ہے۔ اور دوسرا قول یہ السنہ للخلال میں موجود ہے 658 نمبر پہ، 658۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین نہیں کہتے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین نہیں کہتے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان پر سخت ناراض ہوئے کہ یہ بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑا جرم ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اور ان کی یہ خصوصیت کہ خال المومنین ہونا، یہ جو نہیں مانتا وہ شخص قابل احترام نہیں ہے بلکہ قابل ناراضی ہے۔ امام بن حنبل رحمہ اللہ اس پر ناراض ہوئے ہیں۔ اسی طرح السنہ للخلال میں ہی 659 نمبر پہ ایک روایت ہے، ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، نہ انہیں خال المومنین کہتا ہوں، انہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں ہیں، جس طرح جھالوی صاحب نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ بالکل جھوٹ ہے، کاتب وحی کے معنی بنیا سی۔ ادو کتنے چلا گیا حضرت زید بن ثابت جہاں مستقل کاتب وحی جہد باب ہے صحیح بخاری، باب کاتب الوحی، زید جنہوں حضرت ابوبکر نے آخیا عمر نے تو قرآن لکھدا سی تو لکھ، بعد حضرت عثمان جس کو لکھایا، انہوں نے کاتب وحی بناؤنا حضرت زید دا عہدہ سی۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی جھوٹا کہتے، اور اس بارے میں جھالوی صاحب پر تو ہم اسپیشل کلپ بنانے والے ہیں کہ ائمہ دین پر کتنی وہ زبان درازیاں کرتے ہیں۔
اور ان کی دوغلی پالیسی کیا ہے، کبھی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور کبھی انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور مکار پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ میں سیدنا معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، جس طرح جہلوی صاحب نہیں مانتے، اور جو کہتا ہے میں انہیں خال المومنین نہیں کہتا، جس طرح مرزا صاحب نے مذاق اڑایا کہ خال المومنین ہونا کون سا کوئی فضیلت والی بات، یہ فائدہ دے سکتا ہے کوئی کہ خال المومنین کہا جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خال المومنین ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ تو جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے انڈائریکٹلی، وہ کدھر رشتہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اس کو نفع ہوگا۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، غصب کر لی خلافت۔ تو یہ 3 باتیں جو کہتا ہے تو امام بن حنبل فرماتے ہیں ھذا قول سوء ردیء، یہ انتہائی بری بات ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، یہ بالکل گندی بات ہے۔ یجانبون ھؤلاء القوم، ان لوگوں سے دور رہا جائے گا، ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ لا یجالسون، ان کی بات بھی نہیں سننی، ان سے دور رہنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ وَنُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو ان کی جو بکواسات اور خرافات ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ لوگ اتنے خائن ہیں، اتنے بددیانت ہیں کہ ایک صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی کرتوتیں گندی جو ہیں وہ بھی بتانی ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو امام اہل سنت ہیں۔ مرزا صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتا ہوں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ اہل سنت والا ہوتا تو امام اہل سنت جو ہیں وہ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جائز نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کی کوئی عزت کرنا درست نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگوں کو وہ برے ترین اور نکمے اور ردی لوگ کہتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی ردی کہتے ہیں۔ اور السنہ للخلال میں ہی 660 نمبر پہ جو روایت ہے، ابو بکر المروزی یا المروزی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو انہوں نے فرمایا معاویہ افضل ہیں، ہم صحابہ کرام کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہیں آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں، ان کا آپ احترام کرتے ہیں، تو جو ان سے بھی افضل ہیں معاویہ رضی اللہ، ان کا احترام تو اور زیادہ کرنا چاہیے، انہیں آپ بدعتی کہتے ہیں، انہیں آپ نعوذ باللہ غاصب اور ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ راشد ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالاولا خلیفہ راشد ہیں۔ اس پر ہمارا ایک کلپ بھی آ چکا ہے، خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ مناقب احمد ہے ایک کتاب، اس پہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ میمونی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اذا رأیت رجلا یذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فتہمہ علی الاسلام، جب آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا بھی تذکرہ، کسی ایک کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا ہو، اچھے لفظوں میں نہیں برے لفظوں میں اس کا ذکر کر رہا ہو، تو فتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام پر تہمت لگا دو کہ یہ بندہ حقیقی مسلمان ہے ہی نہیں، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو اہل سنت سمجھ لیا جائے کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، سند صحیح ہے۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور اسی کتاب مناقب احمد میں ایک اور صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، عبداللہ بن احمد کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے، قلت لأبی، میں نے خود اپنے والد گرامی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ عرض کیا، من الرافضی، بتائیے کہ رافضی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا الذی یشتم ابا بکر و عمر، جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتا ہے، ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ شخص رافضی ہے۔ قال وسألت ابی الرجل یشتم رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات ہوگی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جو برا بھلا کہتا ہے وہ رافضی ہے۔ اب اگر کسی اور صحابی کو، کوئی بھی اور صحابی ادنا سے ادنا ہے، اس کو اگر ایک شخص ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، تو قال ما اراہ علی الاسلام، امام احمد بن حنبل امام اہل سنت کا عقیدہ لیے پھرتے ہیں نا مرزا صاحب اپنے بقول آپ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اہل سنت ہیں وہ فرماتے ہیں جو شخص صحابی رسول، کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں کوئی بھی بری گفتگو کرتا ہے، ما اراہ علی الاسلام،
میں اس کو اسلام میں سمجھتا ہی نہیں، میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، وہ اسلام پر ہے ہی نہیں۔ تو مرزا صاحب سند اس کی صحیح ہے۔ اب جھالوی صاحب اور مرزا صاحب جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ ائمہ اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جھوٹی حدیثیں بنواتے تھے، اپنی شان میں خود حدیثیں گھڑوا لیتے تھے اور گھڑ لیتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کاتب وحی ہونے والی جو بات ہے نا، یہ اس نے پروپیگنڈا کروا لیا اپنے لیے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے جھوٹے پروپیگنڈے اپنے لیے کروائے کہ میں کاتب وحی ہوں۔ کہتے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اپنی خامی کا پتہ تھا اسے کہ میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہوں، علی سے پنگا لے رہا ہوں، کون مجھے مانے گا؟ پھر اس نے برابر کر لیں، اس طرح کی شانیں حدیثوں میں گھڑیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کاتب وحی کس معنی بنیا سی؟ ادو کتنے چلا گیا حضرت زید بن ثابت جہاں مستقل کاتب وحی جی باب ہے صحیح بخاری باب کاتب الوحی، زید جنہوں حضرت ابوبکر نے آخیا عمر نے تو قرآن لکھدا سی تو لکھ، بعد حضرت عثمان جس کو لکھایا، یہاں کہتے کاتب وحی بناؤنا حضرت زید دا عہدہ سی۔ ایک بھی روایت نہیں بخا سکے صحیح جو کہ کاتب وحی ہوگا۔ یہ انہیں بڑا پروپیگنڈا کروایا اپنے لیے، وہ آرام نہ نہیں سی بیٹھ سکتا، اپنی خامی کا پتا سی انہوں کہ میں فتح مکہ تو بعد مسلمان، علی نہ پنگا پاؤن لیا کون مینوں منوں گا، انہیں پھر برابر کر لینا۔ یہو جیاں شاناں بڑیاں حدیثاں کڑیاں کہ نور دی چادر ہونی دن قیامت دے وہ تو شکر ہے حدیث دے آر ماں کیا سب جالی نال کاتب وحی بنایا، ایک رشتہ کر لیا بے خار المومنین، یہ لکھن لگ پہ مومنہ دا ماموں تو جہے پاروں ماموں بیچاری شروع تو مسلمان وہ ویری ہوں سی، پیو بھی دے بھی، وہ حبشہ نو ہجرت کر گئی، وہ کی تعلق ہوا، ہر ایک نے اپنے عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شان علی رضی اللہ عنہ کے برابر کرنے کے لیے یہ روایتیں خود گھڑیں کہ میں کاتب وحی ہوں، اور یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسے دروغگو لوگ ہیں، وہ جو مشہور کہاوت ہے نا، ایک مثل ہے فارسی زبان کی کہ دروغگو را حافظہ نہ باشد، کہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، ابھی کچھ کہے گا تھوڑی دیر بعد کچھ اور کہہ دے گا، اگلے دن کچھ اور کہہ دے گا، اس سے اگلے دن کچھ اور کہہ دے گا، اس کی باتوں میں باہم تناقض ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ جو مثل ہے، یہ جو مثال ہے، یہ جھالوی صاحب پر اور مرزا صاحب پر بالکل فٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اسی وقت بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہم نے پہلے بھی پیش کی ہیں، ابھی ہم بتاتے ہیں کہ یہی جھالوی صاحب ایک موقع پر کہتے ہیں حدیث میں اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جھوٹ بولتے ہوتے تو محدثین بتا دیتے، پھر ان کی روایت معتبر نہ ہوتی، لیکن یہ پرکھ لیا گیا ہے، یہ پرکھ لیا گیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جھوٹے نہیں تھے۔ یہ کرا دین مشکوک ہو جاتا، اتنے میں خطبہ دے چکا جدو حضرت معاویہ کے بارے شہزاد نے آخیا کہ تسی اینے وہ جرم دستے، حدیث کا کی اعتبار میں بیوقوف ہوں، تو حدیث اسی بالکل شیعہ ہوئے اور رافضی ہوئے اور خارجی ہوئے اور بنی امیہ دا ہوئے، دو شاں صرف ویکھنی کہ حدیث سے انہیں جھوٹ نہیں کری بولیا، سچ ہے، حافظہ ٹھیک ہے، صدق اور حفظ اتنے اور کوئی شاہ نہیں چاہیے۔ اسی نہیں وہدے کہ حضرت علی نہ سی کہ حضرت معاویہ نہ سی، یہ پرکھ لیا گیا بلا ریت۔ اگر یہ بھی جرم نہ دا نکل آتا چک کے باہر مارنے، مگر ہر طرح پرکھے گئے، میرا ہور ہر گناہ کیتا، جھوٹ بھی بولے قتل، مگر حدیث بناؤن تو بچے رہے، یہ انہوں نے کم نہیں کی۔ اے گلاں میرے کو سمجھا کرو، خطرہ خطرہ دین نو کوئی نہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھ لیں، خود کہہ رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شان برابر کرنے کے لیے خود یہ ساری حدیثیں گھڑیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا اپنے لیے اور کروایا، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ان کی جسارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے جھوٹا اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا اور گھڑوانے والا
وہ قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں ہم چلتے چلتے مرزا صاحب کی بھی ایک مثال پیش کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب بھی دوگلی پالیسی اپناتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہوئے ان کا حافظہ بھی جواب دے جاتا ہے، ایک وقت میں کچھ کہتے ہیں، دوسرے وقت میں کچھ کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پیش کیا، ایک طرف کہہ رہے ہیں اہل سنت والا عقیدہ ہے اور دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ تو امام ابن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ ہم نے پیش کیا، یہ بالکل الٹ ہے، اہل سنت، وہ اہل سنت کے امام ہیں تو ان کے خلاف عقیدہ بنا کر یہ اہل سنت کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ہم ایک اور مثال مرزا صاحب کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اور یہ ایسی مثال نہیں کہ 2 سال پہلے 5-7 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی ہو اور آج وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آپس میں تعارض و تناقض ہے۔ 7 سال پہلے والی بات اگر کسی بندے نے اعلانیہ طور پر رجوع نہیں کیا، اس کا موقف نہیں بدلا اور وہ بات دوبارہ سے اس کے الٹ کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ دروغ گوئی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ یا تو پہلی بات کو کنڈیم کر دے، کہے کہ میرا وہ موقف ٹھیک نہیں تھا، میری تحقیق بدل گئی اور اب میرا موقف یہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، انسان کا موقف بدل سکتا ہے دلائل کی روح سے۔ لیکن یہ کوئی 5-7 سال پرانی بات نہیں ہے، اور 5-7 مہینے بھی پرانی نہیں ہے، اور 5-7 دن بھی پرانی نہیں ہے، حتیٰ کہ 5-7 منٹ بھی پرانی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے 2 منٹ پہلے کیا کہا تھا۔ صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اسی بات کو کنڈیم کر رہے ہیں 2 منٹ بعد، بالکل 2 منٹ کا فاصلہ ہے۔ آپ خود یہ بات ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ہم سکرین شاٹ بھی لگا دیں گے اور ان کی ویڈیو ہم سنا بھی دیتے ہیں، آپ اندازہ بھی لگا لیں گے کہ ایک ہی لیکچر ہے اور ایک ہی سیکوینس میں ٹائمنگ بھی ہم آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ ٹائمنگ بھی 2 منٹ کا صرف فاصلہ ہے۔ مرزا صاحب پہلے خود اپنی بات کر رہے تھے، اپنے حوالے سے اپنا موقف پیش کر رہے تھے کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں، نفلی نماز ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک سے پہلے ایک ویڈیو بھرپور ریکارڈ کروائیں گے۔ غامدی صاحب کا موقف جو تراویح کے حوالے سے مرزا صاحب کا اور جھالوی صاحب کا، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھرپور لیکچر ہوگا، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک لفظ خود بولتے ہیں 2 منٹ پہلے اور 2 منٹ بعد اسی لفظ پر جرح کر رہے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، نہیں بولنا اسے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، اور یہ بات 2 دفعہ انہوں نے بولی۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے شامل نہ ہوں، علیحدہ سے نماز پڑھو۔ جب صحابہ کرام تیسرے دن بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت نہیں کروائی تیسرے دن کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، 2 دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے شامل نہ ہوں، الگ سے یہ نماز پڑھیں۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو۔ لیکن 2 منٹ بعد سوال ہوا مرزا صاحب سے، 2 منٹ بعد، اسی بات کرنے کے 2 منٹ بعد آپ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، اور 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈانٹا تھا صحابہ کو۔ 2 منٹ بعد جب سوال ہوا کہ شیعہ عالم نے تقریر کی، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانی ہوتی تو جامع مسجد میں تشریف لے جاتے، چونکہ شیعہ بھی تراویح کے مخالف ہیں نا، تو غامدی صاحب بھی مخالف ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانی ہوتی، یہ شیعہ کی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ زبردستی شامل ہوئے، آپ نے پڑھانی ہوتی خود مسجد میں آ کے پڑھاتے، آپ تو گھر میں تھے، صحابہ نے پیچھے صفیں باندھ لیں۔ کہتے ہیں صحابہ تو زبردستی شامل ہوئے، تو آپ نے صحابہ کو ڈانٹ کر مسجد سے نکالا، آپ نے صحابہ کو ڈانٹ کر مسجد سے نکالا۔ یہ ایک شیعہ عالم کی بات ان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈانٹ کے نہیں، کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں تھا، ڈانٹا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹ کے نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غضبناک ہوئے، آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی، آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پر فرض نہ ہو جائے، پڑھنے کو غلط نہیں کہا۔ تو کہتے ہیں الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، الفاظ کا چناؤ صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ایک نقطے سے محرم سے
मुजरिम बन जाता है। आप कह रहे हो कि डांट कर नहीं, नहीं नहीं, डांट कर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नाराज़ हुए और वो भी उनकी खैर खाही में, आपने डांटा नहीं है उन्हें। जो शिया आलिम ने एक तकरीर की, वो कहता है जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको, वो खुद आके खड़ी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़ानी होती तो जामिया मस्जिद में तशरीफ ले जाते, वो तो ज़बरदस्ती कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांट के निकाल दिया, तो ये सुन्नत कहाँ से? डांट के नहीं, वो इस तरह नहीं था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए और आपने गज़बनाक होने की वजह ये नहीं बताई है। आपने बताया कि मुझे खतरा है तुम पे फ़र्ज ना हो जाए। आपने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ के काम गलत कर रहे हो, उस पढ़ने को गलत नहीं कहा आपने। तो अल्फाज के चुनाव में एक नुक्ते से महरम से मुजरम बन जाता है। और उधर कह रहे हैं आपने डांटा है, 2 दफ़ा कह रहे हैं, और इधर किसी और का हवाला आया है कि उसने कहा कि डांटा, तो कहते हैं डांट के नहीं, बल्कि आप नाराज़ हुए हैं और नाराज़ इसलिए हुए हैं। वो बात उन्होंने आगे, वो तो बात सही है कि आप इसलिए उन्हें मना कर रहे थे कि कहीं उन पर फ़र्ज ना हो जाए। बताना सिर्फ यही मकसूद था कि सिर्फ 2 मिनट के फासले पे पहले कहते हैं कि डांटा है, डांटा है, फिर कहते हैं डांट के नहीं, बिल्कुल ये सही बात नहीं है, ऐसे नहीं था। कहते हैं कि एक नुक्ता महरम से मुजरिम बना देता है। मिर्ज़ा साहब आप तो नुक्ता क्या, हुरूफ क्या, कलिमात क्या, और आयतें क्या, हदीसें क्या, किताबें क्या, सब कुछ बर्बाद किए जा रहे हैं, फिर भी आपको ये डर नहीं आता कि आप महरम से मुजरिम बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फरमाए। मिर्ज़ा साहब हमेशा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जो सहाबा किराम हैं, जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सियासी तौर पर हम नवा नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान दराज करते रहते हैं। कहते हैं कि आज जो सहाबा पर लानत कर रहे हैं, उनसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत अली पर अपने दौर में लानत करवाई, क्योंकि उनको तो नबी की सोहबत भी मिली थी। आज 1400 बरस गुजर चुके हैं। आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उस तक तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा उसने यही समझा कि ये साहब अहले बैत के दुश्मन थे, लेकिन जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना पाया उसके बावजूद हज़रत अली के साथ ज़्यादतियाँ की, वो अल्लाह के सामने क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे। आज जो लोग सहाबा पर लानत कर रहे हैं ना, उनसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत अली पे अपने दौर के अंदर लानत करवाई है, क्योंकि उनको तो नबी की सोबत भी मिली थी। आज तो 1400 साल गुजर चुके हैं। आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इसको पता नहीं, इस तक तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा उसने यही समझा कि ये साहब जो हैं वो अहले बैत के दुश्मन थे, लेकिन जिन्होंने नबी इस्लाम का मुबारक ज़माना पाया उसके बावजूद हज़रत अली के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो अल्लाह के सामने क्या आर्गूमेंट करेंगे। हम ये बात पहले बड़ी तफसील से पेश कर चुके हैं और कई दफ़ा पेश कर चुके हैं। इसी लेक्चर में भी पहले ये बात हो चुकी है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनमें से किसी से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर लानत करना या करवाना बिल्कुल साबित नहीं है। बार बार मिर्ज़ा साहब आप झूठ बोलेंगे तो वो सच नहीं बन जाएगा। आप लाख बार भी, करोड़ बार भी आप इसकी तस्बीह बनाकर आप रोज़ उसको हर वक्त फेरते रहें और आप ये मिशन मुकर्रर कर लें कि मैंने इतने अरब और इतने खरब और मिलियन बिलियन दफ़ा इसका विर्द करना है, फिर भी ये सच नहीं बनेगा। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर, ना अहले बैत पर कभी लानत की, न भी कभी करवाई, न खुद मिंबर पर चढ़ के कभी कोई उनके हवाले से नज़ेबा बात की और ना करवाई। ये आप क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। ये झूठ आप बार बार बोलते रहेंगे तो ये सच नहीं बनेगा। लेकिन आपकी खबासत जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वो खुलकर सामने आ गई। आपने कहा कि इन रवाफिज़ के मुकाबले में वो बड़े मुजरिम हैं, नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं वो सहाबा बड़े मुजरिम हैं। ये एहतराम है ना। एक तरफ जालवी साहब कहते थे गलती बयान करना जो है ना वो तो दीन है, वो करनी चाहिए। हाँ, एहतराम कायम रहना चाहिए। जो एहतराम नहीं करता, जो बेएहतरामी करता है, जो बेअदबी करता है, वो नऊज़ुबिल्लाह, आप वो लफ्ज़ जो बोले झालवी साहब ने, वो बदबख्त है, वो पता नहीं, उसके मुंह पर लानत करो, उस पे मुंह पे गंद डालो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। ऐ निचोड़ा मेरिया सारियां तकरीरां कि सहाबी ते एतराज करना और उत्ते नुक्ताचीनी करनी बिल्कुल दीन है। याद रखो जेडे अखां मीटदे ने भी नहीं, बुजुर्गों की गलतियां सामने आ जानियां, जालम दे पुत्र है। उन्हां गलतियां पर जेडे उन्होंने बुरा कहिंदे वो भी बेवकूफ है। तुसी आप किन्ने गुनाह करदे जी। इस अल्लाह दी कसम है झूठे लोग आ, सारे ग्रोह झूठे आ के गल नूं समझण दी कोशिश नहीं करते कि गलती की हुई है जिन्हें दुरुस्त करना, उन्हें एक नजायज झगड़े की गल बना लिया। बुरा भला कहना, बुरा भला नहीं, उससे लानत है जरा बुरा भला कर कम दोस्तों कहता नबियों को बुरा भला कहता अलैहिस्सलाम। कुरान च उन्होंने गलतियां भाई कुरान ने लिहाज नहीं किया ना नबियों का ना साहबे, शिरक दे
صرف گال مندہ بیدی گستاخی وہ جو کرتا ہے منہ تے لعنت حدیث پڑھو نہ دین نہ ٹھٹا کرو برا پڑا جڑا ہوندا وہ منہ تے راکھ پاؤ اس کے اندر نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں مگر جس طرح انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کہہ نہیں دسے نصیحت پھڑ لی کہ کچھ بندے بن جاؤ کہ باقی برا پڑا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے بالکل خبیث آدمی ہے. خود جالوی صاحب بد زبانی کرتے ہیں اور مرزا صاحب زبان درازی کرتے ہیں, جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں ان کے خلاف, کہتے ہیں کہ یہ روافظ سے بڑے مجرم ہیں نعوذ باللہ. اب دیکھیں روافظ جنہیں ہر دور کے ائمہ دین ائمہ اہل سنت کہتے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جانوروں میں ہوتے تو گدھے ہوتے اور یہ پرندوں میں ہوتے تو گدھ ہوتے, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے مجرم ہیں اور ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے انہیں ویسے ہی معاف کر دیا جیسے صحابہ کی گستاخیاں, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ کی تکفیر و تفسیق نعوذ باللہ, اور ان کو گالیاں اور ان کو نعوذ باللہ منافق کہنا اور یہ سارا کچھ کہتے ہیں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے, انہیں معافی بھی مل سکتی ہے, لیکن وہ تو بڑے مجرم ہیں نعوذ باللہ جو صحابہ کرام ہیں. یہ صحابہ کرام کا ادب ہے مرزا صاحب, آپ کے بقول آپ کے نزدیک آپ کی منطق کے مطابق صحابہ کا ادب یہ ہے کہ انہیں روافظ سے بڑے مجرم کہا جائے نعوذ باللہ. تو حالانکہ جس بنا پر آپ کہہ رہے ہیں وہ بنیاد ہی جھوٹی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی لعنت سیدنا علی پر کی ہے نہ کروائی ہے. قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ایک طرف دشمنان دین تھے, دشمنان صحابہ تھے, ایک طرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک, اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے مجرم ہیں نعوذ باللہ. اور ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہر وقت آپ نے روافظ کی طرفداری کی ہے. روافظ جو ہیں جو دشمنان صحابہ ہیں ان کے لیے آپ کا نرم گوشہ ہے, آپ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہتے ہیں, ہر معاملے میں انہیں بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جھالوی صاحب بھی ایسے کرتے تھے کہ اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو کیا ہوا جی, انہیں بھی پتہ ہی ایسے چلا کہ دیکھو جی عمر رضی اللہ عنہ نے یوں کر دیا وہ کر دیا, اس لیے ان کا موقف یہ بن گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ برے ہیں اور وہ گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ جسٹیفائی کرتے ہیں, ان کی گالیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گالیاں دیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کے ولی ہیں, وہ بھی نیک لوگ ہیں, اگرچہ وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ. یہ ساری رعایت اور یہ ساری جو گنجائش ہے نا یہ آپ نے روافظ کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص غلطی کر جائے تو پھر آپ کا فتویٰ بالکل بدل جاتا ہے. جھالوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی وہ جو ہیں وہ حرامی ہیں. ہم تو ان کو اہل سنت نہیں مانتے نا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں, لیکن جھالوی صاحب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے جس طرح آپ نے روایات ایک طرف کی پیش کی انہوں نے دوسری طرف کی روایات بھی پیش کر دیں. تو کہتے ہیں یہ حرامی لوگ ہیں جنہوں نے BA MA کی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ پچھتائے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. جنیاں BA MA جڑائیاں حرام زادیاں دی لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی, علی پچھتاوندا رہا سی, اے ظالم دے پتر ہے. اور بھئی انہوں نے تو رافضیوں کی کتابوں سے ہی یہ شیعوں کی کتابوں سے مواد نکال کر لکھا. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پچھتاتے تھے کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے, یہ لوگ جو ہے کوفے والے ہیں میرا ساتھ نہیں دیتے, یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ادھر. تو اہل سنت کو آپ کہتے ہیں یہ حرامی نعوذ باللہ, حالانکہ ان میں سے کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ وہ بدعتی, وہ کافر, وہ فاسق, کچھ بھی نہیں کہا نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں کی, پھر بھی انہیں حرامی کہہ دیا. لیکن روافظ وہ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کافر منافق بھی کہتے رہیں. آپ کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, فتویٰ کسی نے پوچھا کہ ہم کسی مولوی صاحب سے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں, وہ ہمیں غلط فتویٰ دیتا ہے تو ہم اس غلط بات پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا ضرور گناہگار ہوں گے. آپ کے مفتی صاحب غلط فتویٰ دیتے ہیں, آپ پر فرض تھا کہ آپ اس کو جانچتے پرکھتے, اگر آپ نے اس پر غلط طور پر عمل کر لیا غلط فتوے پر, آپ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے. اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب, کیوں نہیں ہوں گے؟
یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو، کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے؟ ہاں، یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے، مجھے تو بیمار نہیں پی تسی رہے ہو دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہو گے؟ جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے، آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے، اس کا وبال آپ پر ہوگا. ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو، ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا. Ignorance is not any excuse in this world. ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے، چلان ہو جاتا ہے، وہ کہ جی مجھے پتا نہیں تھا، تو وہ کہے گا جناب ہوں پتہ لگ گیا جی ایدے ہونا 1400 روپیہ. وہ کہے گا جی ہوں چھوڑ دے. وہ کہے گا نہیں یار، آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا. اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا، اور پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی. اور پھر لمبی چوڑی انہوں نے جو بات بنائی اور تمہید بنائی، ٹھیک ہے وہ باتیں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر تحقیق نہیں کرتا اور کسی کی غلط بات پہ ڈٹا ہوا ہے، دلائل اس کے سامنے ہیں، پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں. لیکن یہ ساری باتیں مرزا صاحب کو یہاں کب بھول جاتی ہیں کہ ایک رافضی جو ہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، ابو بکر و عمر کی گستاخی کر رہا ہے، انہیں کافر منافق کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا. ایک سنی کو نہیں ملے گا ایک فروعی مسئلے میں، لیکن ایک رافضی کو ملے گا صحابہ کی دشمنی میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا، نعوذ باللہ. یہ مرزا صاحب آپ کا حال ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ جتنے علماء ہیں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپرز ہیں، کہتے ہیں اپنے اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں. گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا، آپ جو مرضی کر کے دیکھ. جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپرز ہیں. گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا، آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں. تو مرزا صاحب آپ نے جو پول سنبھالا ہوا ہے، آپ رافضیوں کے گول کیپر ہیں نا، جالوی صاحب بھی اور آپ بھی. روافض کی ہر بات میں آپ حمایت کریں گے، ان کے بڑے بڑے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں جی، وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے تھے تو انہیں پتہ ہی ایسے چلا، بس ٹھیک ہے. جھوٹ اگرچہ جھوٹ تھا، ان تک جھوٹ پہنچا لیکن وہ اس کو پرکھ نہیں سکے، لہٰذا اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. اور ادھر اہل سنت غلطی نہ بھی کرے تو اس کو آپ غلط کہہ کے اس کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی بدعتی اور دوزخی تک آپ کہتے ہیں. مرزا صاحب آگے میں یہ بھی بیان کرنے والا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ جتنے علماء ہیں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپر ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بریلویت کا گول کیپر ہوگا، کوئی دیوبندیت کا گول کیپر ہوگا، کوئی مسلک اہل حدیث کا گول کیپر ہوگا، ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب آپ روافض کے گول کیپر ہو، آپ رافضیت کے گول کیپر ہیں کہ آپ رافضیت کے پول میں کوئی گیند نہیں جانے دیتے. کوئی بات بھی کتنی بھی کھری ہے رافضیوں کے خلاف آپ اسے دھندلانا چاہتے ہیں. آپ ان کی نماز کے طریقے کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ وہ ٹھیکری رکھ کر اوپر سجدہ کرتے ہیں اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، کتنی بوتی تعویلیں آپ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم الگ الگ مستقل جو ہے نا وہ لیکچرز یا کلپس ریکارڈ کروائیں گے. تو آپ روافض کی حمایت کرتے ہیں، ان کے گول کیپر ہیں. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ فخر ہے اس بات کر کے ہم صحابہ کے گول کیپر ہیں. ہم صحابہ کی کورٹ میں کوئی گیند نہیں جانے دیں گے، ہم ان کی پول میں کوئی گیند نہیں جانے دیں گے. کسی رافضی کی کوئی کک جو ہے ہم اس کو صحابہ کرام تک نہیں پہنچنے دیں گے. ہم اپنے سینوں پہ، ہم اپنے ہاتھوں پہ، ہم اپنے سروں پہ جیسے بھی ممکن ہوا ہم گول کیپنگ کریں گے. مرزا صاحب صحابہ کرام کی گول کیپنگ کریں گے. ہم صحابہ کرام کے گول کیپر ہیں اور آپ روافض کے گول کیپر ہیں. آپ رافضیوں کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، ہم صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی خرافات بکی ہیں، آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں، جو بھی زبان درازیاں کی ہیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک بات کا جواب دیا. آپ کی طرف سے آج تک کسی ایک بات کا بھی صحیح جواب نہیں آیا. اگر کوئی آیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ میں نے فلاں بات کا جواب دیا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو انعام دینے کے لیے تیار. ہم نے بتایا نا کہ اگر آپ ایک حوالہ پیش کر دیں، جس کتاب سے پیش کریں گے ہم اس کتاب کو سونے سے تول کر دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. پھر آپ نے کہا کہ حوض کوثر پر میرے کچھ صحابہ لائے جائیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مشکوک بنانے کے لیے. اب دیکھیں صحابہ میں تو کتنے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور کچھ اور ان کے جو ساتھی ہیں، چند ایک جن پر آپ طعن و تشنیع کرتے ہیں، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے پورے صحابہ کو ہی آپ نے مشکوک بنا دیا. کہتے ہیں کہ حوض کوثر پر جو لوگ روکے جائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے. قیامت الدین میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں جنہیں ہم اہل سنت صحابہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اصل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سیاق میں بات ہو رہی تھی تو اسی پر فٹ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے نعوذ باللہ کہ ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں بدعات جاری کر دیں، میرے دین میں بدعات جاری کر دیں. تو ہم اس پر ایک اسپیشل کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں. مرزا صاحب، کیا حوض کوثر سے صحابہ روکے جائیں گے؟ کیا حوض کوثر سے صحابہ روکے جائیں گے جنہیں ہم اہل سنت صحابہ کرام کہتے ہیں؟ کیا انہیں حوض کوثر سے روکا جائے گا؟ ائمہ اہل سنت کا فہم کیا ہے مرزا صاحب؟ جو آپ کہتے ہیں نا میں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا، اہل سنت کا کوئی ایک فرد، ایک امام آپ پیش کریں جس نے اس حدیث سے مراد صحابہ کرام کو لیا ہو. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور جو دیگر جن کو اہل سنت صحابہ کرام سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام کسی نے اس حدیث کے تحت لیا ہو. آپ ایک مثال پیش کریں، آپ کو منہ مانگا ہم انعام دیں گے. مرزا صاحب آپ پیش نہیں کر سکتے. اس کے برعکس ہم نے 300 سال کے جو علماء ہیں، 300 سال کے جو اسلاف ہیں، ان کا فہم بھی پیش کیا تھا مرزا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے اور اہل سنت کی جو اصطلاح ہے اس میں وہ صحابہ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی لیکن اپنے مرنے تک وہ اس ایمان پر برقرار نہیں رہے جس ایمان کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا تھا. لہٰذا وہ اہل سنت کی لغت میں، ان کی اصطلاح میں صحابہ نہیں ہیں. وہ لوگ تھے، وہ مراد ہیں، اور بعد والے جو لوگ بدعات کریں گے وہ مراد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہیں اہل سنت صحابہ کرام کہتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی ایک فرد آپ پیش نہیں کر سکتے جو کہتا ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں نعوذ باللہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں نعوذ باللہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں نعوذ باللہ. کوئی ایک آپ پیش نہیں کر سکتے. کون سا اہل سنت کا موقف آپ نے پیش کیا؟ آپ نے کہا کہ اماموں نے جو سمجھا تھا وہی میں نے سمجھا اور سمجھایا ہے. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب. اماموں نے تو یہ سمجھا تھا، اس سے مراد مرتدین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نہیں ہیں. جو مرتد ہو جائے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے، ارتداد پر اسے موت آ جائے، اسے ہم صحابی نہیں کہتے مرزا صاحب. اسے آپ بھی صحابی نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابہ کو تو رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں نا. کیا عبداللہ بن ابی منافق کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ کا انکار کر کے ارتداد اختیار کرنے والوں کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. منافقت پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ دوغلی پالیسی چھوڑتے کیوں نہیں؟ ایک طرف رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو جن کی موت ایمان پر ہوئی ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے صحابہ ہیں، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، انہیں جہنم میں لے جاؤ، سوکن لمن غیر بعدی نعوذ باللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے. مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی اور آپ نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیت میں تحریف بھی کر دی. اس سے بھی آپ باز نہیں آئے. قرآن کریم کی آیت میں آپ نے تحریف کر دی. قرآن کریم کی جو سورہ حدید میں آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کے ہر لیکچر کے شروع میں وہ پڑھتا ہوں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جو پہلے مسلمان ہوئے فتح سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے.
سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور اچھے وعدے سے مراد یہاں جنت ہے۔ تو مرزا صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں وعد اللہ الحسنہ، الحسنہ اچھا وعدہ، اس سے مراد جنت ہے۔ لیکن خیانت اور تحریف کیا کی مرزا صاحب نے؟ یہ تحریف معنوی ہے مرزا صاحب۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ آپ اسے تحریف معنوی ہی سمجھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس کا ترجمہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ وہ الٹیمیٹلی یعنی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ کی خصوصیت بھی نہیں ہے، عام مسلمان بھی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ مرزا صاحب، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً یہ کیوں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ آپ نے یہ جو ترجمے میں یہ ڈنڈی مار دی، اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیا کہ آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ آخر کار کس کا ترجمہ ہے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن کریم میں تحریف معنوی کے آپ کیوں مرتکب ہوتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے مطلق فرمایا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور آپ نے یہ درمیان میں لگا دیا الٹیمیٹلی کہ آخر کار جنت کا وعدہ کیا ہے، آغاز میں جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب کتنی بڑی خیانت ہے آپ کی طرف سے قرآن کریم کا، آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، خیانت کرتے ہیں، اوپر سے جان بوجھ کے اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرتے ہیں اس میں۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، مولوی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مفتی جو ہوتے ہیں، یہ تحریف کرتے ہیں، کتابوں میں وہ بات نہیں ہوتی، اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں۔ کوئی بات کرتے ہیں، حدیث ہوتی ہے تو اس میں اپنی طرف سے الفاظ ڈال دیتے ہیں، تو وہ ہٹ کرتے ہوئے مولویوں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلم شریف نہیں ہے، کہتے ہیں مسلم کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ مسلم شریف نہیں ہے، یہ تو کوئی مولوی شریف ہے یا کوئی فلاں شریف ہے، ایسے کہا نا مرزا صاحب۔ تو یہ مرزا صاحب قرآن شریف نہیں ہے، یہ مرزا شریف ہیں جو آخر کار الٹیمیٹلی اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت اس طرح کم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں یہ بات چلی جائے گی یار صحابہ کی پھر کیا خصوصیت ہوئی، آخر کار تو عام مسلمان نے بھی جنت میں چلے جانا اور صحابہ نے بھی چلے جانا ہے۔ یہی بات آپ نے کہی نا کہ یہ صحابہ کی کوئی خصوصیت نہیں، عام مسلمان بھی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نعوذ باللہ کتنی بڑی جسارت ہے مرزا صاحب آپ کی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اہل سنت میں سے کسی مفسر نے، کسی محدث نے آج تک اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آخر کار جنت میں جائیں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار جنت میں جائیں گے، شروع میں جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہ نبی کے صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ ایسی بات کس نے کہی ہے آپ سے پہلے؟ کسی رافضی نے کہی ہوگی نا، کسی رافضی نواز نے، کسی نیم رافضی نے کہی ہوگی، اہل سنت میں سے تو کسی نے نہیں کہی۔ پھر آپ جھوٹا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ میں اہل سنت کے عقیدے بیان کرتا ہوں، پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں نے جو کچھ سمجھا ہے اور آگے سمجھایا ہے میں وہی سمجھا ہوں اور آگے وہی سمجھاتا ہوں۔ یہ بالکل غلط بیانیہ ہے مرزا صاحب آپ کی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ پھر آپ نے ایک روایت بیان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، خود آپ نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ مراد لے کہ جیسے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گھڑ لے گا تو نہیں، کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، آیت تو نہیں گھڑ سکتا۔ کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورہ حجرات میں آیا ہے، جتنا اللہ اور رسول نے بتایا اسی کو دین مانو اور خود سے ایڈیشن نہ کرو۔ کہتے ہیں جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو شرع میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم جو بزرگوں سے مانگتے ہیں پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ میں اضافہ ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا ہی ماننا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ
نہیں کرنا. جو اضافہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ میں اضافہ ہے اور یہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے اور یہ لعنت قبول شدہ لعنت ہے. پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی اضافے سے مراد لے کے جیسے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گھڑے گا؟ نہیں. کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورۃ الحجرات کے اندر آیا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب؟ کہ جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی کو دین مانو, اس میں خود سے ایڈیشن نہ کرو, بدعات جاری نہ کرو. کتاب اللہ میں بھی اضافہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں, یہ ادھر تو لکھ دیتے ہیں, نیچے ساتھ پھر لکھتے ہیں شرع, جس کو میں کہتا ہوں شرع, شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا, اس سے جو ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں وہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے. تو یہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ کتاب اللہ میں اضافہ کرتے ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا تھا لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گھس گیا. کہتے ہیں قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا لیکن تفسیر میں مولوی گھس گئے. تو مرزا صاحب اب تفسیر میں انجینئر گھس گئے. ادھر تو مولوی گھسے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کسی مولوی نے کہا کہ ہم جو غیر اللہ کو بلاتے ہیں وہ بھی جائز ہے, لہٰذا یہ تفسیر میں مولوی گھس گیا. ٹھیک ہے, مولوی گھسا ہے, لیکن اب یہاں اس آیت میں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا, سب صحابہ سے, اور وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ جو گھسایا ہے مرزا صاحب, تو یہ انجینئرنگ گھس گئی نا قرآن میں. یہ قرآن میں تفسیر میں مرزا صاحب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. مرزا صاحب ہم آپ کو گھسنے نہیں دیں گے اس طرح. قرآن کی آیات میں آپ تحریف کر کے سمجھیں کہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا, ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک ایک خیانت, آپ کی ایک ایک جہالت اور آپ کی ایک ایک ضلالت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور ہمیں اللہ سے واسق امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثریت جو گمراہ ہو گئی ہے, دیکھیں تمام کے تمام لوگ گمراہی سے ہٹ جائیں ایسا تو ممکن نہیں ہے, نہ ہوا ہے آج تک, نہ قیامت تک ہونا ہے. کچھ لوگوں کی بدبختی ان پر غالب آ جاتی ہے, لیکن ہمیں اللہ سے واسق امید ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ واپس آ چکے ہیں, دن بدن ان میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جیسا کہ پچھلے لیکچر پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ ہم ایک ہی دفتر میں 40 کے قریب لوگ جو ہیں ہم مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہیں آپ کی کاوش کی وجہ سے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. تو بہت لوگ, اکثریت واپس آ جائے گی انشاءاللہ. آپ لوگ جتنے بھی انجینئر صاحب کو سننے والے ہیں, میری درد مندانہ آپ سے التجا ہے اور اپیل ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں, مرزا صاحب سے آپ بچ جائیں, قرآن و سنت کو قرآن و سنت والوں سے سمجھیں. انجینئرنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے مرزا صاحب سے سیکھیں, بلا شبہ سیکھیں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے. قرآن و سنت سیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے جو ماہرین ہیں, جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں, جو عربی زبان پہ عبور رکھتے ہیں, جو سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, آپ ان سے قرآن و سنت سیکھیں گے نا. کہ ایک ایسا شخص جو جاہل ہے, جسے پتہ ہی نہیں, آپ اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ لیں خیانت کتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اور خود اپنے بقول یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. ہم یہاں یہ بھی بتا دیں کہ یہ صرف مرزا صاحب ہی نہیں خیانت کرتے, جالوی صاحب بھی خیانتیں کرتے ہیں. صحابہ کرام کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے یہ تیار ہیں. جالوی صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت میں تحریف معنوی کی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے, تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نصیب فرمایا. تو جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ بیعت رضوان والے صحابہ سے جو ہم یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان سے راضی ہوا, یہ غلط فہمی اور دھاندلی ہے. ایسی بات نہیں, اللہ صرف اسی وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ وقتی معاملہ تھا اللہ کے راضی ہونے کا. اب یہ سمجھ لینا کہ ساری زندگی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قیامت کے لیے راضی ہو گیا, یہ غلط ہے. آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ,
ہاں جی ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک کے لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں۔ اچھا۔ اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر یہ بائی ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور دیکھیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا تھا۔ سورہ حجرات کا آغاز آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہ تو منتخب ترین افراد تھے، ان کے دل منتخب تھے اللہ کی طرف سے۔ یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہوا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت ہی ہوا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن قیامت تک پڑھا جانا ہے، تو آپ یہ یعنی خیانت کرتے ہوئے، تعریف معنوی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر راضی ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اب مرزا صاحب یہ تو آپ کے بھی خلاف، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو رضوان الہی جو ہے، رضامندی اللہ کی اور پکی جنت ہے، یہ تو صلح حدیبیہ والے صحابہ کرام کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے۔ اور آپ کے گرو صاحب نے اس کو بھی فارغ کر دیا۔ اب آپ لگائیں نا فتویٰ، آپ کے بقول بھی وہ قرآن کے مخالف ہو گئے نا۔ قرآن کہتا ہے آپ کے بقول کہ یہ لوگ جنتی ہیں، تو آپ کے جھالوی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو وقتی معاملہ تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ دیکھیں اہل سنت کے موقف کو کس طرح انہوں نے کوشش کیا کہ دھندلا دیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر، خیانتیں کر کے اور تحریفیں کر کے۔ کتنی بڑی تحریف ہے، اور آج تک کوئی بندہ بتائے اہل سنت کے کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی فرد نے یہ بات کہی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اللہ راضی ہوا، قرآن میں اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، وہ تو عارضی تھا، اسی وقت کے لیے تھا، تھوڑے لمحوں کے لیے، بعد میں تو ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دھاندلیاں ہیں، یہ دھاندلیاں ہیں۔ دھاندلی یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی رضامندی کا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے انہیں، اس کو تا قیامت مانا جائے، یہ دھاندلی یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کو محدود کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ وقتی تھی۔ تو مرزا صاحب، جھالوی صاحب کے بقول تو آپ بھی دھاندلی کرتے ہیں، آپ دھاندلی چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یا کھل کر کہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، آپ کہیں کہ میرے استاد صاحب نے دھاندلی کی ہے، حقیقت میں یہ دھاندلی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت ہے اور آپ کے استاد صاحب کی یہ حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں یہی جو حدیث شروع کی انہوں نے بیان کرنا کہ اللہ اور انبیاء کی لعنت ہوتی ہے 6 قسم کے لوگوں پر، ان میں سے ایک وہ تھا طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے۔ طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا، ڈکٹیٹر جسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی شرح نہیں کرتے اہل حدیث، اس لیے کہ شرح نہیں کرتے کہ ان سے لوگ پوچھیں گے کہ طاقت کے بل بوتے پر اس امت پر کون مسلط ہوا ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر امت پر وہی مسلط ہوا جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B ریسرچ پیپر میں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیعت لی۔ طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے۔ اے وجہ جدید شرح نہیں کرتے، تو ان سے پوچھے طاقت کے بلبوتے پہ اس امت پہ کون مسلط ہوا ہے؟ صحیح، اس وجہ سے سر وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ طاقت سے اس امت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B لکھ کے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ اس میں دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827 4827 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی۔ نعوذ باللہ، صحیح بخاری پر یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ویسے کہتے ہیں ہم بڑا ادب و احترام کرتے ہیں صحابہ کرام کا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن پر اللہ کی اور انبیاء کی لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث یہ پیش کی کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کے انبیاء کی لعنت ہوتی ہے،
ایسا شخص جو بزور بازو کسی قوم پر مسلط ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، وہ لوگوں پر مسلط ہو گئے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ صحیح بخاری پر جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا لیں 4827 نمبر، اس حدیث میں بلکہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ دونوں باتیں نہیں ملیں گی، بلکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے زور پر تلوار تانی ہو بیعت کرو میرے بیٹے کی ورنہ گردن کاٹ دیں گے، ایک بات۔ دوسری، صلح حسن میں کوئی شرط رکھی گئی ہو، صلح حسن کے حوالے سے جو شرائط تھیں ان کا جو افسانہ مرزا صاحب آپ نے گھڑا، جھوٹی روایات آپ نے پیش کی لوگوں کے سامنے، دھاندلی کی، ہم اس پر ایک الگ کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں جس کا ہم نے ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے کہ صلح حسن کی شرائط کا افسانہ۔ آپ احباب جو ابھی ہمارا لیکچر سن رہے ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے تفصیل دوبارہ ہم اسے ریوائز نہیں کریں گے۔ بہرحال بس خلاصتاً یہی کہہ دیتا ہوں کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے کہ صلح حسن جب ہوئی تھی اس وقت کوئی شرطیں رکھی گئی ہوں اور ان میں سے کوئی شرط ایسی ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو وہ حکمران نامزد نہیں کر سکیں گے بلکہ شورا کے حوالے کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو معتمد صحابہ تھے، صحابہ کرام جو ان کے قریبی تھے، ان سے مشورے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کریں۔ بہت سے صحابہ کرام نے بیعت کی ان کے بیٹے کی۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو روکا کرتے تھے، تم نے معاویہ کے بیٹے کی جو بیعت کی وہ اللہ رسول کی بیعت کی ہے، خبردار تم نے توڑی، اگر تم نے توڑا تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر جھوٹ بول دیا، کہا صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے زور پر بیعت لی اور صلح حسن کے عہد کو توڑ دیا۔ یہ دونوں باتیں صحیح بخاری میں دکھانا مرزا صاحب آپ کے ذمے ہے، تا قیامت ہے یا اپنی زندگی جب تک آپ کی ہے موت سے پہلے آپ اسے دکھائیں یا توبہ کریں کہ میں نے یہ جھوٹ باندھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میری سنت کو ترک کرنے والا، وہ جو حدیث تھی نا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی تھی کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کے انبیاء کی لعنت ہوتی ہے 6 قسم کے لوگوں پر، ان میں سے ایک وہ ہے میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس سے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اس لفظ کا بھی مصداق بنانا چاہتے ہیں، یعنی حدیث کے کئی ٹکڑوں کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنا کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم موجود ہیں آپ کی خیانتوں کو پکڑنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے، یا سنت کو بدل کر بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے؟ کہتے ہیں سنت کو ترک کرنا بڑا جرم ہے یا سنت چھوڑ کے بدعت جاری کر دینا یہ بڑا جرم ہے؟ ظاہر ہے بدعت جاری کرنا بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں کہ آل امیہ نے ہی کیا ہے، ممبروں پر سب و شتم کرایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر اور کئی سنتیں بدل دیں، ممبروں پر سب و شتم کرایا اور کئی سنتیں بدل دیں۔ اجماع امت نے حفاظت کی اس دین کی، ورنہ ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا، سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے یہ بڑا جرم ہے، یہ سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے۔ تو وہ بھی آل امیہ نے کیا، ممبروں پہ سب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر اور کئی سنتیں بدل دی۔ تو یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ہے اس دین کی، ادروائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ تان ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ ہم ان باتوں کا بھی جواب دے چکے ہیں جو سنت بدلنے کا آپ نے الزام لگایا مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور وہ روایت جو تھی سنن نسائی میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تلبیہ سے روک دیا تھا، تو سنت سے روک دیا،
اس روایت کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اصول محدثین کے مطابق ضعیف ثابت کیا کہ وہ ضعیف ہے، لیکن پھر آپ نے کیا کیا، اصول حدیث اور اصول محدثین کو اپنانے کی بجائے آپ نے کہا جی اس کو فلاں نے صحیح کیا، فلاں نے صحیح کہا۔ اور دیکھیں علماء سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، کتنی باتوں میں آپ بھی البانی صاحب کی بات نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں البانی صاحب کا یہ فیصلہ صحیح نہیں، کہتے ہیں نا۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، یہ پکی ضعیف روایت ہے، لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے۔ اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا، وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقف باطل ہے۔ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ضعیف ہے، جھوٹی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو تو ہدایت یافتہ اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ اس حدیث کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، میں نہیں اسے مانتا، اور حالانکہ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سے ائمہ اس کو صحیح کہتے ہیں، اور دو ائمہ پر آپ نے جھوٹا الزام لگا دیا، امام نسائی رحمہ اللہ پر اور امام حاکم رحمہ اللہ پر۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 3842 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ تو اب چونکہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی حدیث تھی تو آپ اس کو کیسے ہضم کر سکتے تھے؟ آپ نے کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث جعلی ہے، اور آپ نے الزام لگایا دو ائمہ پر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کہا کہ یہ دو اور بہت سارے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں آپ نے سند کو نہیں دیکھا، آپ کو چاہیے یہ تھا، حالانکہ آپ پہلے اپنے پمفلٹ رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا جائزہ جو ہے اس میں آپ اسے صحیح لکھ چکے ہیں، صحیح حدیث کا عنوان دے کے اس کو لکھ چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنا پینترا بدلا ہے تو کسی دلیل سے تو بدلتے نا، کہتے کہ یہ حدیث میں پہلے سے صحیح سمجھتا تھا لیکن اس کی سند میں فلاں وجہ ضعف ہے اس لیے میں اسے ضعیف کہتا ہوں، اور الٹا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے دو ائمہ پر بھی جھوٹا الزام لگا دیا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو انجینئر صاحب چیلنج ہے، آپ کے پاس مہلت ہے تا قیامت، آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اس روایت کو آپ ان دو ائمہ سے ضعیف ثابت کر دیں، ورنہ آپ یہ تو میں حیران ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے آپ باتیں بنا دیتے ہیں اور ائمہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا تھا، جھوٹا الزام لگا کے اپنا مطلب نکال لیا، لیکن جب ہم اصول محدثین کے مطابق شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ کے خلاف ایک بات کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، پھر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہے نا شور ڈالنا شروع کر، دیکھو جی شیخ زبیر الزئی بڑے عالم ہیں، یہ او بھائی یہ کس نے کہا کہ وہ بڑے عالم نہیں ہیں؟ خطا ہو سکتی ہے ان سے کہ نہیں۔ اب محدث جو ایک بڑے اور متقدمین میں سے وہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، اس اصول اور ضابطے کے خلاف شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاداً ایک خطا کی، ہم اس خطا کو چھوڑیں گے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں تو آپ انہیں ضعیف کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے، حالانکہ اس کو علماء صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ضعیف روایت جو آپ پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں محدثین کا اصول پیش کرتے ہیں تو آپ یہ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ بھائی کہا ہے لیکن یہ ان کی خطا ہے، ہم نے اصول محدثین کے مطابق اس کو ضعیف ثابت کیا ہے، ہمارا پورا کلپ بھی اس پر ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی سنت نہیں بدلی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ممبروں پر شب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر، یہ بھی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، مرزا صاحب اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے آج تک اور قیامت تک پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعت جاری کر دی، اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت جاری کر دی کہ ممبروں پر آل رسول پر لعنت کرو، نعوذ باللہ، لعنت کروائی بھی اور کی بھی، یہ بدعت جاری کی۔ یہ کتنا بڑا فتویٰ ہے اور توہین آمیز بات ہے
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے سنت کو بدل کر بدعت جاری کر دی. اور یہ چھوٹا سا فتویٰ نہیں ہے مرزا صاحب، خود آپ کے بقول یہ دوزخی ہونے کا فتویٰ ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر یہ دوزخی ہونے کا فتویٰ آپ نے لگایا ہے، کیونکہ آپ نے علماء عرب پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ علماء عرب کو بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ. سعودیہ کے علماء جب آپ فتوے ان کے پڑھیں تو عقل والا بٹن بھی آن کر لیا کریں. جب آپ لفظ بدعت بولیں گے تو نبی علیہ السلام کی ٹرم میں بدعت نٹوریس لفظ ہے. بدعت نٹوریس لفظ، برا لفظ ہے، مشہور و معروف برا ہے. دین کی ٹرم میں آپ جب بھی بدعت بول رہے ہوں گے اس وقت آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا. مرزا صاحب آپ نے کہا کہ دین کی ٹرم میں جب آپ بدعت بول رہے ہوں گے اس وقت آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا. آپ بدعت کا لفظ بول کر کسی کے اوپر دوزخی ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہوں گے. میں نے کہا تھا کہ ان کو بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ. یہ تو پھر آپ زندگی میں ہر چیز پہ بیٹھ اور یہ غلط ہے. تحقیق کریں یار سعودیہ کے علماء کی نا جب آپ فتوے پڑھیں نا تو تھوڑا اپنا وہ عقل والا بٹن بھی آن کر لیا کریں. ٹھیک ہے تو بدعت ہی ہے. بدعت کیوں ہے؟ مطلب آپ سے اور سر نہیں نا سر، بدعت جب آپ لفظ بدعت بولیں گے نا تو نبی علیہ السلام کی ٹرم میں بدعت جو ہے وہ نٹوریس ورڈ ہے. دین کی ٹرم میں جب آپ بدعت بول رہے ہوں گے نا اس وقت پھر آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا. آپ کسی کے اوپر دوزخی ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہوں گے. علماء عرب بدعت کہیں کسی لفظ کو، کسی عمل کو، کسی کاروائی کو وہ بدعت کہیں، کسی شخص کو نہ کہیں، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ دوزخی ہونے کا فتویٰ ہے. لیکن آپ نام لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کو کہیں کہ انہوں نے بدعت جاری کی اور پھر بھی وہ دوزخی ہونے کا فتویٰ نہ ہو، یہ فتویٰ ہے مرزا صاحب آپ کی طرف سے. خود آپ کے بقول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہنا کہ انہوں نے بدعت جاری کی، گویا کہ آپ نے ان پر دوزخی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، نعوذ باللہ. اب آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے مرزا صاحب. ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے پاس آئیں، ہمیں خوشی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی کریں گے. ہمیں آپ دعوت دے دیں، ہم آپ کے پاس چل کے جانے کے لیے تیار ہیں. ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے لوگوں کو پتہ تو چلے آن دی کیمرہ. آپ بہانہ بناتے ہیں جی مولوی لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا گھر، آپ کا وہ جو مکان یا وہ اکیڈمی آپ کی، لوگ آپ کے، میں اکیلا آنے کے لیے تیار ہوں، غیر مسلح ہو کر آپ کو تلاشی دے کر آنے کے لیے تیار ہوں. ادھر آپ کے سارے لوگ ہوں گے، مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے سوال کرتے رہیں. 5 گھنٹے بعد تو انہیں پتہ چل جائے گا نا آپ کو کہ میں لڑتا ہوں یا نہیں لڑتا. اگر میں لڑ پڑا تو آپ لوگوں کو دکھا دیں، فوٹیج دکھائیں، دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں لہٰذا یہ مناظرہ ہار گئے، میں ہار ماننے کے لیے تیار. اور اگر میں نہ لڑوں، 5 گھنٹے بھی آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہی رہوں، 5 گھنٹے بھی مسلسل، تو پھر تو آپ میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں نا. پھر آپ کا یہ بہانہ کہاں چلا جائے گا کہ جی یہ لوگ لڑتے جڑتے ہیں اس لیے میں مناظرہ نہیں کرتا. ہم مناظرے کے لیے بھی، ہم ٹیبل ٹاک کے لیے کہتے ہیں. جس طرح آپ اپنے حواریوں سے بھی تو بات کرتے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی بات کریں، دلائل کا تبادلہ کریں. اس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تو، میں تو نہیں سنتا جی، میں نہیں سنتا. آپ یہ کہہ کر کس کو دھوکہ دیں گے مرزا صاحب؟ لوگ اب گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، 40 افراد اکٹھے چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ ابھی کہتے ہیں نہیں میں سنتا نہیں جی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نہیں سنتا. لوگ آپ کو سناتے ہیں مرزا صاحب، آپ کو ای میلز کرتے ہیں، آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں کہ اس بات کا جواب دو، یہ اعتراض آیا ہے، یہ اعتراض آیا ہے، یہ اعتراض آیا ہے. لیکن آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ قابو میں آ چکے ہیں مرزا صاحب. آپ لوگ آپ کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں. وہ لوگ وہی پچھلے ہم نے وہ کلپ لگایا بھی ایک بھائی کا، وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب خود کہتے تھے میں بڑا علمی کتابی ہوں، تو باقی سب کو جناب طارق جمیل صاحب کا نام لکھ کر ان کو جواب دے رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دے رہے ہیں ادھر ادھر، تو حافظ ابو یحییٰ صاحب کو کوئی جواب نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں اور الحمدللہ وہ پلٹ کر آ رہے ہیں. اگر آپ انہیں سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے نا جواب دیں، آپ جواب دیں. اور اگر آپ جواب نہیں دے رہے کوئی بھی نہیں ٹکے گا. آپ کے پاس جواب ہے بھی نہیں، آپ دینے کی کوشش کریں گے تب بھی مرزا صاحب نہیں دے سکتے. اس لیے خیریت و عافیت اسی میں ہے
کہ آپ قرآن و سنت کے اس منہج پر آ جائیں جو سلف صالحین نے اپنایا تھا. صحابہ کرام سے بھی محبت کریں, اہل بیت سے بھی محبت کریں, اہل سنت کا جو درمیانہ اعتدال والا راستہ اس پر چلیں. نہ آپ رافضی بنیں, نہ آپ ناسبی بنیں, آپ اہل سنت بن جائیں. آپ یہ جھوٹا دعویٰ اہل سنت ہونے والا چھوڑ دیں یا اہل سنت کے منہج پر ہونے والا چھوڑ دیں, کیونکہ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی, ایسے لوگوں کی کوئی عزت و تکریم نہیں, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور فرمایا یہ برے لوگوں, برا قول ہے, یہ ردی بات ہے. تو ایسی باتیں آپ کرتے ہیں, ایسے موقف آپ کے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اہل سنت کے منہج پر کاربند رکھے. اللہ تبارک و تعالی جب ہماری موت آئے اس وقت بھی اللہ کی توفیق سے ہم اسی منہج پر قائم رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر اہل سنت کے ساتھ, ان کی ائمہ کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ کرے, اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, آپ کے صحابہ کا ساتھ, آپ کے اہل بیت کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.